رہائی ہے ہی ڈیل کی شکل میں ممکن، لیکن جو ہے مجھے تو کبھی لگتا ہے ان کے لیڈران ہی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو میں نے کہا تھا 25 مئی کے بعد ستارہ سختی کی طرف لے جائے گا. میں نے کہا تھا کہ وہ 2026 میں مزید پاورفل ہو جائیں گے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ CDF بھی بن گئے، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی. ابھی تھوڑا سا ستارہ فار دا ٹائم بینگ سلو ضرور ہوا ہے ان کا، مریم جی کا. اس امکان کو ہم خارج از امکان نہیں کر سکتے کہ کہیں یہ سیاسی بساط لپیٹ ہی نہ دی. ان کا میرج ہاؤس خان صاحب کی طرح تھوڑا رسکی ہے، تو اگر ہوتی بھی تو ایک سے زائد شادیوں کا امکان وہاں پہ موجود تھا. خان صاحب بانی تحریک انصاف جو آج جیل میں ہیں، 2026 میں ان کے لیے کوئی راحت ہے، کوئی سہولت ہے، یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی وہ گزاریں گے؟ دیکھیں جب میں کہتی تھی نا مطلب ان کو، تو سب لوگ کہتے تھے یہ کسی کی زبان بول رہی ہے. مطلب 2009 سے میں پریڈکشنز دے رہی ہوں، اور 2009 سے میں نے ڈکٹیٹرز کے لیے دی. نواز شریف صاحب 2 دن الیکشن میں رہ گئے تھے، اور میں نے کہا جی 3 بار تو میری اللہ نے پیش گوئی کی عزت رکھی ہے. میں نے کہا تھا تیسری بار بھی وہ وزیر اعظم بنیں گے. چوتھی بار مجھے نظر نہیں آتے بنتے ہوئے، تو میری کوئی ٹرولنگ نہیں ہوئی. عمران خان کے اوپر ایک تو لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بائسڈ ہو کے کہہ رہی ہوں. ذاتی خواہش کی بنا پر پریڈکشن نہیں دی جا سکتی، خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے. تو بانی PTI کے لیے میں نے پہلے بھی سر جب یہ والا سال شروع ہوا تو میں نے کہا تھا کہ 25 مئی 2025 تک وہ وقت ہے. ان کے لیڈران کو چاہیے کہ ان کے لیے ڈیل، رہائی ہے ہی ڈیل کی شکل میں ممکن، لیکن جو ہے مجھے تو کبھی لگتا ہے ان کے لیڈران ہی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو میں نے کہا تھا 25 مئی کے بعد ستارہ سختی کی طرف لے جائے گا. ابھی بھی ایک گنجائش ہے 31 جنوری اور مڈ فروری. اگر ابھی بھی یہ لوگ سیریس نہیں ہوں گے تو سر اس کے بعد مشکلات برقرار کیا اضافہ ہو سکتا ہے. پہلے ایک ورڈ میں یوز کرتی تھی 2023 میں کہ مجھے یہ آئسولیشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے مجھے غلط ہونا بھی کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن میں دل نہیں توڑنا چاہتی ان کے پیار کرنے والوں کا. لیکن ستارہ سختی میں کیسے بول دوں کہ ستارہ ریلیکس کرے گا. جہاں پہ ان کے لیے دعائیں کرنے والے، ان کے لیے چلے کاٹنے والے، ان کے لیے درود کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ کیا اس ستاروں کے سختی کو کم ہو جاتا؟ سر دیکھیں اب جو ہے نا، میں جب یہ آیا تھا 10 جون 2025 سے جو وقت شروع ہوا تھا، میں نے کہا تھا اب اللہ پاک نے دجالی طاقتوں کو جکڑنا ہے. اب اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ چکی ہے. فیصلے وہی ہوں گے جو اللہ کے اوپر سے ہیں. مجھے ان کے فیصلوں کا نہیں پتہ، معجزے ہو سکتے ہیں. میرا کام ہے ستاروں کی ٹرانسلیشن کرنا. مجھے غلط ہونا منظور ہے، لیکن میں وہی زبان بولوں گی جو ان کی زبان سے مجھے اشارے ملیں گے. شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم رہیں گے 2026 میں، پرفارمنس ان کی مزید اوپر جائے گی. کیا ان کو کوئی انٹرنلی کوئی خطرہ ہے ان کی کرسی کو، یا بیرونی کوئی خطرہ ہے ان کی کرسی؟ جب انہوں نے اکتوبر سروائیو کر لیا 2025 کا، تو پھر میں نے کہا تھا اب یہ خطرے سے باہر آ گئے. میری تو اسٹرالوجی ٹائمنگز کی کہانی ہے، تو مجھے تو اب ان پہ کوئی ستاروں کا خطرہ ایسا سچ نظر نہیں آتا. اور جو ہے باقی جو ہے اللہ تعالیٰ، سچی بات ہے عقل کل وہی ہیں بھی، ہم نہیں ہیں. شہباز شریف اب یہی میں نے کہا تھا یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے کہ جو پھر کنٹینیو کریں گے. ان ہاؤس تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے چہروں کی، لیکن یہی سسٹم چلے گا، سوائے یہ کہ ایک جو امکان ہے کہ یہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ابھی تک سسٹم کی تبدیلی جو ہے وہ راستے میں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو اس وقت پنجاب کی CM ہیں، اور آپ نے کام کیا لاہور میں، پنجاب میں، ان کی مقبولیت بھی خاصی بہتر ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ 2026 میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، کوئی اثرات آئیں گے یا وہ ڈاؤن جائیں گے؟ دیکھیں جب میں کہتی تھی نا سر کہ مریم نواز صاحبہ نے عملی سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، میں تب کہتی تھی کہ بی بی کو 2025 والا سال نوازے گا، ڈنکا بجے گا ان کے نام کا. ابھی تھوڑا سا ستارہ فار دا ٹائم بینگ سلو ضرور ہوا ہے ان کا، مریم جی کا، لیکن 11 مارچ سے اگر تب تک یہ سیفلی چلتی ہیں تو 11 مارچ سے جس طرح ستارے نے بلیسنگ دی جنرل ہمارے کیا ان کو کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو عزت افزائی دی، تو
ان کا بھی جو ہے نا کوئی لاٹری لگ سکتی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل پذیرائی اس طرح کا کوئی امکان ان کے لیے جو ہے نا وہ بنتا ہے جو ہے 11 مارچ سے 30 جون 2026 کے درمیان میں۔ نواز شریف صاحب اسی طرح ہی ریٹائرڈ سیاستدان کے طور پر کام کریں گے پارٹی کے سربراہ کے طور پر، یا وہ کوئی اقتدار کی کرسی کی راہ ہموار ہوتی ہے آپ دیکھ لیجیے؟ وہ سٹار میکر کا رول رہے گا۔ اب وہ یہ تو میں نے تب بھی کہا تھا جب وہ لوگ سمجھ رہے تھے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، تو سر تب بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ عملی سیاست میں نہیں مجھے نظر آتے مجھے چوتھی بار وزیر، لیکن اپنی پارٹی پہ جس پہ ان کا دست شفقت ہوگا وہی نیا پرائم منسٹر ہوگا نیا۔ بلاول بھٹو زرداری نوجوان ہیں، پیپلز پارٹی کا نیکسٹ چہرہ وہ ہے، زرداری صاحب ظاہر پریزیڈنٹ ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے نصیب میں وزیر اعظم شپ ہے 26 میں، ان کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں بلاول صاحب جو امکان تھا نا کہ ان کے نام کی ایک ہائپ بنے گی وہ ستاروں میں تو نکل گیا۔ اب کوئی معجزہ ہو میں اسے نہیں انکار کر سکتی کیونکہ علم میں میرے ٹائم فریمز ہوتے ہیں، لیکن جو ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے، اور یہ میں ان کی فیملی کو بھی کہہ چکی تھی کہ مجھے لگتا ہے بلاول لمبا سیاسی گیم میں نہیں چلیں گے۔ وہ جو ہے کوئی ان کی فیملی سے جو ایک سیاست کی لگام جو بی بی کی لیگیسی کو لے کے چلے گی وہ ان کی بیٹی ہوں گی آصفہ بھٹو زرداری، تو وہ ایک کمال چینج آئے گا جب وہ عملی طور پہ قدم رکھیں گی۔ بلاول بھٹو کی شادی کا سال ہے 26، یہ بیچارے کرا ہی لیں، ان کا میرج ہاؤس خان صاحب کی طرح تھوڑا رسکی ہے، تو اگر ہوتی بھی تو ایک سے زائد شادیوں کا امکان وہاں پہ موجود تھا، لیکن یہ کہ جو ہے اب وہ میرے حساب سے تو اب وہ بھی معجزہ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو رشتہ ازدواج میں لاک کرا دیں، لیکن میرے پاس اب ٹائم دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ ہوگا، لیکن ہماری دعائیں ہیں جو ہے بلاول صاحب کے لیے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے سے بچے ہیں، ہینڈسم ہیں، اللہ ان کو اتنی ہی پیاری شریک حیات دیں۔ 2026 میں ملک کے لیے کوئی قدرتی آفات کے حوالے سے کیا آپ کے پاس علم ہے؟ یہاں پر عوام کے لیے جو قدرتی آفات کے حوالے موسمیاتی تبدیلیوں کے بعد کوئی زلزلے، کوئی بارش، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں؟ سر وہ ملک کیا دنیا میں اب آپ خیر کی خبریں آپ کو نہیں ملیں گی، نیچرل کلیمٹیز، ارتھ کوئک، زمین اپنا غصہ بے انتہا نکالے گی، اب آپ لوگ عجیب عجیب سی دنیا کا اب آپ ایک نئی دنیا دیکھیں گے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں رب نے بھی دنیا کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے۔ ہم میں سے کون بچتا ہے، کون اس نئے دور میں انٹر ہوتا ہے، تبھی میں لوگوں کو ایک ہی میسیج اس سال کا دے رہی ہوں، اب وہ ہائی ٹائم ہے کہ اپنے اپنے قبلے کو درست کر لیں اور جو ہے نا اپنی اگلی زندگی کو بھی سوچنے اس کا بھی سوچ شامل کر لیں کہ جو ہے کیونکہ اینڈ آف ورلڈ اینڈ تھرڈ ورلڈ وار اب یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ محسن نقوی صاحب بڑے طاقتور شخصیت ہے اور بہت سارے حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چانس بنا سسٹم میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی تو محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں، کیا ایسی پاسبلٹی ہے اگر سسٹم چینج ہوتا ہے کوئی نیا فارمیٹ بنتا ہے ان کو مل جائے گا یہ؟ محسن نقوی صاحب امپورٹنٹ ضرور رہیں گے پر اتنی اس پہ شاید مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر شپ ملے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایز اے ہول 2026 کو آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ کچھ عجیب سا سال ہے، ایسے جیسے نئی دنیا بننے جا رہی ہے، کوئی نئی چیزوں کی طرف ٹرانسفارمیشن کی طرف وقت چل رہا ہے، اور کچھ کاروبار بہت سالڈ ہو جائیں گے، کھانے کا کاروبار، فارمنگ، آئی ٹی، فیشن، اور جو ہے جو بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کاروباروں میں بہت بوم آئے گا، لیکن جو ہے زمین کا کام کرنے والے ذرا کیئرفل ہو جائیں کیونکہ وہ تھوڑا سا جو ہے اس میں تھوڑا ڈاؤن اللہ نہ کرے ستارہ لے کے جائے، لیکن اس ملک میں نہیں میں کہہ رہی، یہ میں اوور آل دنیا کی بھی بات کر رہی ہوں۔ جو ہمارا یہ سوشل میڈیا ہے یا جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے اس کا غلبہ ایسے ہی رہے گا، ہمارے کنونشنل میڈیا کا کیا حال ہے؟ اچھا یہاں پہ میں ایک لائن سے ایک بات شروع کرتی تھی کہ جو ہے نا یہ وہ سال ہے کہ میں کہوں گی کہ ہیلمٹ پہن لیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اب آپ کو شاکس مل سکتے ہیں، جو ہے اگر آپ
ओबीडियंसी करते हो, रूल्स ब्रेक करते हो, तो अब आपको शॉक मिल सकते हैं, क्योंकि नया पाकिस्तान जो कि सपना तो उन्होंने देखा बानी पीटीआई ने, लेकिन सचमुच नए पाकिस्तान की बुनियाद इस साल से ऊपर वाला रखेगा। तो अल्लाह की रूहानी मदद पाकिस्तान के साथ, मुझे तो उन्हीं की मदद का इंतज़ार था, अहले ज़मीन ने तो मायूस किया है, तो रब की मदद 1 मई 2025 से ही हमारे शामिल हाल हो चुकी हुई है इंशाल्लाह। और ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया करती थी कि पाकिस्तान सुपर पावर्स का लाडला बन जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि ट्रंप हमारी तारीफ़ किए बगैर रुकते नहीं हैं, चाइना हमारी तरफ देख रहा है, रशिया हमसे ताल्लुक़ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप लोग अपनी आँखों से उस चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हैं। तो जी जो है इस मुल्क से मैं तब भी कहती थी मायूस होने की नई पौध को ज़रूरत नहीं है। यही मुल्क आप ऐसा होगा कि जैसे अभी ये भाग भाग के बाहर जाते हैं, वो दिन आप देखेंगे। मतलब रूहानी लोगों ने भी जो प्रेडिक्शंस दी थी, टाइम सिर्फ मैं अपने इल्म के हिसाब से निकालती थी कि इशफाक अहमद साहब के अल्फाज थे कि यूरोप से लोग इस मुल्क में नौकरियां करने आएंगे। मेरा ख्याल है वो वक्त अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब बाकी पट्टियों पे रिसेशन आना है, यूरोप की पट्टी पे रिसेशन आना है, इंडिया में जो है वहाँ पे आप क्राइसिस देखोगे, अमेरिका का रिसेशन अगले साल से तेज़ होने जा रहा है, पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड मैप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। तो ये छोटा सा खित्ता बड़ा अहम होने जा रहा है, और अल्लाह पाक इस साल भी मेरी इज़्ज़त रख लें जिस तरह पिछले सालों में रखते थे। जब कोविड की प्रेडिक्शन दी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि कोविड आएगा, मुझे अंधेरे नज़र आते थे, मुझे कर्फ्यू नज़र आता था। मैं ये तो कहूँगी कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तेज़ी से जाएगी इस साल के मिड से, 2026 के मिड से। लेकिन इसको हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि ये पट्टी, ये खित्ता महफूज है। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है, 2026 में ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी या वो इसी तरह ही आपस में हमारे इख्तलाफात कायम और दायम रहेंगे? अमन देख रही हैं आप 2026 में? नहीं, इंडिया के साथ अब ताल्लुकात में अगर आप बेहतरी है वो तो नहीं, अब तो ये बढ़ने जा रही है नाचाकी जो है, और इंडिया अपने अंदरूनी मामलात में बहुत बुरे उलझेंगे, उनके अपने अंदर बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, उनकी इकॉनमी, अमेरिका का इकॉनमी का रिसेशन, डॉलर डीवैल्यू होना, ये सब कुछ आप 2026 से ही इसकी शुरुआत देखेंगे। तो मुझे इंडो पाक अभी इस साल मैं नहीं कहती कि कोई रवाबित इनके बेहतर होंगे। तो मोदी साहब की कुर्सी कायम और दायम रहेगी या वो हिल जाएगी? 2026 मोदी का भारत रहेगा या वहाँ पे तब्दीली आ जाएगी? मुझे लगता है कि मोदी साहब ख़तरे के अंदर हैं, मुझे लगता है कि वो ख़तरे में है, डेंजर जोन में है, और मोदी साहब ने अपने बुरे वक्त में ही हमसे उलझने की कोशिश की। 1 मई को मैं एक लाइव शो पे थी 2025 में, जिसमें मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन दी थी, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी, कि मोदी साहब को तो अपना बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है, वो तो अपने ही बुरे वक्त के उसमें उलझते चले जाएंगे। तो जो है वो जो उनका सपना है वो सिंदूर 2 का, वो मेरा ख्याल है सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उनको बाकी महाज पे वो उलझना शुरू हो रहे हैं जो इंडिया के हालात हैं। नौजवान मायूस है, नौकरियां नहीं है, ब्रेन ड्रेन की बात होती है कि वो तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। दुनिया आपके बकौल भी दुनिया हमारे पास जॉब करने के लिए आएगी, वो कौन से ऐसे अवामिल होंगे कि 2026 में उसकी बुनियाद रखी जाएगी या रख दी गई होगी कि लोग यहाँ पे आए और नौजवान बाहर ना जाए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आप। इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? इकॉनमी इस तरह बेहतर होगी कि जब जैसे देखें एक वक्त आया लोगों ने भाग भाग के दुबई में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, उनको दुबई सेफ लगना शुरू हो गया। अब वो पाकिस्तान खित्ता ऐसा बनेगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आएगी, सरमायादार भी आएंगे, नई सरमायाकारी से नए रास्ते खुलेंगे, रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। तो अब वो जो आप एक दुबई की तरक्की को देखा था, वो अब इस मुल्क के अंदर वो जो है वो चीज़ शुरू होगी, जिसकी वजह से जो है मैं तो पहले ही कहती थी कि हमसे ज़्यादा हमारे सर्वाइवल की फ़िक्र इन बड़े मुल्कों को हो जाएगी कि ये खित्ता सर्वाइव करता रहे, क्योंकि ये खित्ता अहम हो जाएगा। ये बताएं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो तो फिर सरमायाकारी भी आती है, कारोबार भी होता है, लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। तो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से आप क्या देखती हैं? इस वक्त जो हमारे यहाँ
ये जो सिस्टम चल रहा है जिसको हाइब्रिड डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता है, जी, जी। ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई तब्दीली आएगी, इस्तेहकाम को आएगा, कोई मिल बैठेंगे सियासतदान आपस में? देखिए, पहले तो ये मुल्क पटरी पे चढ़ेगा, ठीक है, सिस्टम तो भी ये हाइब्रिड ही आपका चलेगा। इसमें तो कह दूं कि कोई इनकलाब आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा, वो उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हाँ, एक चीज़ होने जा रही है जिस पे मैं थोड़ा सा वो होती हूँ कि मिड फरवरी के बाद से जो सेट्रन नई पोजीशन लेने जा रहा है, मेरा ये मशवरा होगा हमारे सियासतदानों को कि वो अपनी पुरानी तर्ज सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस इम्कान को हम खारिज इस इम्कान नहीं कर सकते कि कहीं ये सियासी बिसात लपेट ही ना दी जाए और जो मुल्क में एक यकसन निज़ाम की तब्दीली जो मुझे समझ मेरी एक ही पेश गोई रास्ते में रह गई हुई है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि 99.9% रिकॉर्ड अल्लाह ने बना दिया। तो वो जो है कि निज़ाम की तब्दीली, हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि देखिए ये मुल्क स्टेबिलिटी जो आप लोग देखते हो वो उस वहाँ से फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये मुल्क ख़तरे में नहीं है। जो आप मतलब ये जो अभी दहशत गर्दी वाला है ये भी आप देख लेंगे, इसमें भी काबू पा लिया जाएगा क्योंकि 31 जनवरी 2026 तक हमारे इदारे बड़े जारहाना इक़दाम लेंगे और हमारे जो इदारे हैं वो मज़ीद पावरफुल होते जा रहे हैं।